اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ کے یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ضرور ہم آپ کے پیچھے آتے. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس طرح مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر یہ 3000 مسلح لشکر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے، یعنی یہ دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہو رہی ہے، تو لاتبعناکم، تو ہم تمہارے ضرور پیچھے چلتے، تمہارے ساتھ چلتے. حالانکہ ایک محض بہانہ تھا، ورنہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صفت عطا فرمائی تھی. تو یہاں 3000 کے مقابلے میں اگر 1000 افراد جا رہے تھے تو اس کو خودکشی سے تعبیر کرنا یہ صحیح بات نہیں تھی، لیکن ان کو بہانہ کرنا تھا اپنے جنگ سے فرار کا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی. اسی لیے آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یعنی یہ بات وہ ایمان کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اندرونی میں ان کے دل میں جو کفر چھپا ہوا تھا اس کی بنیاد پر کہہ رہے تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا چھپائے ہوئے ہیں. زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے. حقیقت میں ان کے دل میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ کسی بھی طرح نہیں دینا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور پھر اسی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ہی کہتے ہیں وقعدوا، یہ خود تو بیٹھے رہے، جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب پتہ چلا کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے. یعنی ہماری بات مانتے کہ جنگ نہ کرتے، یا مدینہ منورہ ہی کے اندر رہتے، ہماری تجویز پر عمل کرتے، تو پھر یہ قتل نہ ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کا وقت مقدر آ جاتا ہے تو کوئی چیز اس کو ٹلا نہیں سکتی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ گھر میں بیٹھ کر آدمی موت سے بچ سکتا ہے تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا، کہ جب تمہیں موت آنے لگے تو گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک طرف تو منافقین کی اس ان دوغلی باتوں کا تذکرہ، اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر آگے مسلمانوں کو مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو شہید بھی ہو گئے ہیں، اگرچہ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تمہیں مردہ نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. فرحین، وہ مگن ہیں، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس رزق پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم،
اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یعنی ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس آ کر ملیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اپنے شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل ان کے اوپر شامل حال ہوا اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، دوسرے اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے بعد متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آ کر یہی نعمتیں اور اونچے درجات ملیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب احد کے موقع پر تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، وہ جنت کے نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی کہ تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں؟ اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ جہاد کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کا نتیجے میں مطلب یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں ان کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہوں گی جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے سلسلے میں جو ابھی تک ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے کہ ان کو پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ ابو داؤد کی یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نہ۔ پھر اسی کو آگے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تبشرون بنعمت اللہ وفضل، وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو مومن اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔